ہے اس کا، نماز جو عبارتیں پڑھی جاتی ہیں ان کے نام اور الفاظ یہ ہیں: تکبیر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سب سے پہلے ہم تکبیر، نیت باندھنے کے بعد ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ تکبیر کہتے ہیں۔ تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اس میں کیا بولنا چاہیے؟ تکبیر جو ہے وہ اللہ اکبر ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور یہ پھر کہتے ہیں جب ہم کانوں تک ہاتھ پہنچاتے ہیں مرد، اور عورتوں کو کیا ہے؟ کندھے تک ہاتھ ہوتا ہے۔ ثنا، پھر اس کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں وہ ثنا ہے: سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ، ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، اور تیرا نام بہت برکت والا ہے اور تیری بزرگی برتر ہے، اور تیرے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ دیکھو یہ جو ہے نا ثنا کا ترجمہ اور یہ پوری نماز کا ترجمہ نا بہت امپورٹنٹ ہے یاد کرنے کا، کیونکہ جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو دنیا جہان کی ساری باتیں اس وقت یاد آ رہی ہوتی ہیں، اور جب ہمیں ان عربی کا جو ہم پڑھیں گے نماز کے اندر جو پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ اگر ہمیں آتا ہوگا نا، تو اگر ہم پڑھیں گے سبحانک اللہم، تو اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں ہوگا۔ جب ہمارے ذہن میں اس کا ترجمہ ہوگا تو پھر کوئی اور بات ہمارے ذہن میں آئے گی نہیں، تو اس لیے اس کا ترجمہ یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کا ترجمہ یاد کر لیا کرو۔ پھر جب ثنا پڑھ لی تو اس کے بعد ہے تعوذ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ ثنا پڑھ لی، تکبیر کے بعد ثنا پڑھتے ہیں، پھر تعوذ پڑھتے ہیں اور تسمیہ پڑھتے ہیں۔ اور یہ تعوذ اور تسمیہ کیا اکثر لوگ نہیں پڑھتے، ثنا پڑھی اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ دونوں واجب ہے پڑھنا، تعوذ اور تسمیہ۔ تسمیہ: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سورہ فاتحہ، اب اس کا ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ترجمہ پڑھیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہر قسم کی تعریف، سب تعریفیں اللہ کے لائق ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مالکی یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ اب یہ کیا تعریف ہے؟ الحمد جو ہے یہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور اس کے بعد ہے 4 صورتوں کا یہاں ترجمہ دیا، لیکن کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں سے بھی چاہو پڑھ لو، تو اس لیے 4 صورتیں اگر کوئی یاد کر لے تو یہی پڑھ لے تو اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ 4 رکعت ہوتی ہے اور ہر رکعت میں الگ الگ صورتیں پڑھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو اس لیے 4 صورتیں یاد کر لے اور ہر رکعت میں ایک ایک صورت پڑھ لیا کریں۔ سورہ کوثر: انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کی ہے۔ فصل لربک وانحر، بس تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہونے والا ہے۔ سورہ اخلاص، یہ تو سورہ کوثر کا ترجمہ تھا، اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ یہ پوری صورت ہے، اتنی چھوٹی سی، یہی یاد کر لو، اتنی آسان سی بھی۔ سورہ اخلاص، سورہ اخلاص ہے: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے نبی کہہ دو کہ وہ یعنی اللہ یگانہ ہے، اللہ بے نیاز ہے، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، ولم یولد اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، ولم یکن لہ کفوا احد اور کوئی۔ اگلی سورت جو ہے وہ سورہ فلق ہے۔ سورہ فلق ہے: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات
فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا میں یوں کہو کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں، من شر ما خلق، تمام مخلوق کے شر سے اور اندھیرے کے شر سے، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات فی العقد، اندھیرے کے شر سے جب اندھیرا پھیل جائے، اور گرہوں پر دم کرنے والیوں کے شر سے، یہ رہا ومن شر النفاثات، اور گروہ پر دم کرنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے، اذا حسد، جب وہ حسد کرنے پر آ جائے۔ یہ صورت جو ہے بہت اچھی صورت ہے۔ اس صورت کا شان نزول بھی ان دو صورتوں کی 11 آیات ہیں، 5 اس کی 6 ان کی، ان کا شان نزول ہے اور بہت اچھی۔ اس کے لیے میں الگ سے ایک ویڈیو بناؤں گی، کیونکہ اس صورت کی اتنی زیادہ باتیں ہیں اس ویڈیو میں پوری نہیں آ سکیں گی، اس لیے نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس کے بعد ہے سورہ ناس۔ سورہ ناس ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دعا میں یوں کہو کہ میں آدمیوں کے رب، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبودوں کی پناہ لیتا ہوں، برب الناس، آدمیوں کے رب، ملک الناس، بادشاہ، آدمیوں کے بادشاہ، الہ الناس، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسے ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، اور یہاں سے بتا دیا پیچھے ہٹ جانے والوں کے شر سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنتی، چاہے کیا جنوں میں سے ہوں وہ، والناسی، یا آدمیوں میں سے ہوں۔ اس کا یہ ترجمہ تھا۔ یہ صورت کیا ہے، اگر کسی کو ڈر لگ رہا ہو تو سورہ ناس پڑھ لیا کرے۔ اب صورت ہو گئی، 4 رکعتیں تھیں، ان میں کوئی ایک صورت پڑھ لی، 4 صورتیں بتا دی۔ اس کے بعد بتا دیا رکوع، یعنی جھکنے کی حالت کی تسبیح، سبحان ربی العظیم، یہ کیا 3 بار پڑھو مستحب ہے، 5 بار پڑھو اور 7 بار پڑھو تو سب سے زیادہ ثواب ملے گا۔ جتنی 3 طاق عدد میں پڑھنا چاہیے، اور 3، 5 اور 7 میں پڑھنا چاہیے، 7 سے زیادہ 9 پر نہیں پڑھنا چاہیے، 9 نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ تسبیح سبحان رب العظیم جب ہم رکوع میں جاتے ہیں، یعنی گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کے جب ہم کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی کہ جھکنے کی حالت کی تسبیح بتا رہے ہیں، سبحان رب العظیم، پاکی بیان کرتا ہوں اپنے پروردگار بزرگ کی۔ اس کو اگر ٹائم نہیں ہے تو 3 بار پڑھو، ورنہ کوشش کرو کہ اس کو زیادہ سے زیادہ یعنی 5 یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ 7 مرتبہ پڑھنے سے اس کا زیادہ ثواب ہوتا ہے۔ قوما یعنی رکوع سے اٹھنے کی تسبیح۔ اب گھٹنے میں جو ہم نے ہاتھ رکھے تھے اس کے اوپر، اس کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس کی تسبیح کیا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی، سمیع اللہ، اللہ نے اس کی سن لی، لمن حمدہ، جس نے اس کی تعریف کی۔ اب اس کے ساتھ ہی ایک اور یہ بھی بولا جاتا ہے، اسی قومے کی تمہید، اسی قومے کی تمہید یعنی کیا ہے، سمیع اللہ بولا جب کھڑے ہو رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ربنا لک الحمد یہ بھی پڑھنا چاہیے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار، ربنا اے ہمارے پروردگار، لک الحمد تیرے ہی واسطے تمام تعریفیں ہیں۔ سجدہ یعنی زمین پر سر رکھنے کی حالت کی تسبیح، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب کیا، جب کھڑے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ دیا تو اس کے بعد ہم فوراً سجدے میں جاتے ہیں، تو سجدے میں کیا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ، اور یہ جو تھا ربنا لک الحمد یہ اور سمیع اللہ لمن حمدہ جو ہے یہ تو ایک ایک ہی مرتبہ کہتے ہیں، لیکن کیا رکوع یعنی جھکنے کی حالت میں جو تسبیح تھی سبحان ربی العظیم اور یہ سبحان ربی الاعلیٰ، جب یہ بول رہے ہو تو 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ بولنا چاہیے۔ تو اس کا ترجمہ ہے، پاکی بیان کرتا ہوں میں اپنے پروردگار برتر کی۔ آج تک کے لیے اب تک یہاں تک، اور اگلی ویڈیو میں ہم تشہد یا تحیات سے پڑھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اب تک کے لیے اللہ حافظ۔ لائک کر دیں، کامنٹ، شیئر، سبسکرائب سب کچھ کر دیں، کچھ بھی نہیں بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔